فخر ہے میں آپ کے اوپر. ہمیں بہت خوشی ہے کہ یو ہیو ڈن اے مارولس جاب. اور وہاں سے الیکٹرک کرنٹ آ سکتا ہے ایسی جگہ کے اوپر کسی کھمبے کے ساتھ, بعد میں پتہ چلتا ہے, بعد میں جس طرح کہ آئل ٹینکر پھٹا تو وہاں پہ اگر چین امیجیٹلی نہیں ہوا. پولیس اس طرح کے بہت سارے کام کرتی ہے جو نظر نہیں آتے. یہ کام ایک ایسا تھا جو سوشل میڈیا کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے, اور آپ لوگوں نے بڑی ہمت کے ساتھ یہ سارا کام کیا. آپ کو بھی کرنٹ لگ سکتا تھا, تو یو ڈیڈ اے گریٹ جاب, میڈ اس پراؤڈ. آئی ایم ریلی تھینک فل کہ آپ لوگ تشریف لائے بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر. آپ لوگوں کا یہ بڑی مہربانی, اور آئی ایم شیور دیٹ یو ول کنٹینیو ڈوئنگ آل دس گڈ ورک دیٹ یو آر آلریڈی ڈوئنگ. میرا نام انم سرفراز ہے. میں تھانہ فیکٹری ایریا سرگودا میں بطور ایس ایچ او کام کر رہی ہوں. 14 تاریخ کو اتوار کے دن ہمیں ایک کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ لوور جہلم نہر ہے جس کا ایک بند ٹوٹ گیا ہے, جس میں سیوریج کا پانی بھی ہے. سیوریج کا پانی وہیں سے گزر رہا تھا. وہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے آبادیوں میں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا. جیسے ہی ہمیں کال موصول ہوئی ہے, میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ فوراً رسپونڈ کیا ہے. وہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا ہمارے پاس کوئی ریسکیو ٹیم, کوئی کسی قسم کی سہولت یا ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی چیز شامل نہیں تھی. اور پانی گھروں کے اندر بھی داخل ہو چکا تھا. 4-4, 5-5 فٹ پانی تھا. اس میں خواتین اور بچوں کو ریسکیو کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تھی. ایز اے فرسٹ رسپونڈنٹ ہم نے سب سے پہلے جو ہے انیشیل اسٹیپ لیا. ہم نے اس گھروں کا جائزہ لیا کہ ہم کہاں تک ان کو ریسکیو کر سکتے ہیں. لوگوں کو نکالنا سٹارٹ کر دیا. انیشلی ہم نے تقریباً 10 سے 12 گھروں کو ریسکیو کیا, جس میں 35 سے 40 لوگ, بچے تھے, عورتیں تھیں, بزرگ تھے, وہ لوگ شامل تھے. جب انہوں نے پولیس کو اپنے ساتھ کام کرتے دیکھا, لوگ آٹومیٹکلی وہ پینک سچویشن کو اوور کم کر گئے. تو ہمارے لیے ایک بڑا یہ اطمینان کا عمل تھا. اور اس کے بعد ہم نے الحمدللہ ہمیں فیسلٹیز جیسے ہی پرووائڈ ہوئی, ہم نے 4-5 بجے تک وہ ساری گلیاں, وہ سارے گھر کلیئر کر لیے, اور کسی قسم کا کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا. آئی جی صاحب نے آج ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اس مقصد کے لیے بلایا, تو ہمارے لیے وہ ہماری اپریسیشن جو ہے, ہمیں اور موٹیویشن ملی کہ ہم کوئی بھی ایسی جگہ, کوئی بھی ایسا مقام جہاں پہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, ہم آگے بڑھ کر ایز اے فرسٹ رسپونڈنٹ ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے 3 میچز کی سیریز میں سے 2 میچ مکمل ہو گئے ہیں. اس دوران ملتان پولیس نے کھلاڑیوں کو, اناؤنسرز کو, براڈ کاسٹرز کو, اسی طرح انٹرنیشنل وزٹر کو مثالی سیکیورٹی فراہم کی ہے, جس کی تعریف انٹرنیشنل میڈیا نے اور کوچز نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے پنجاب پولیس کا امیج بھی بہتر ہوا ہے. پاکستان میں جو کرکٹ کی راہ میں رکاوٹیں تھیں وہ بھی ہموار ہو گئی ہیں, اور اس سے پاکستانی معیشت پہ, اکانومی پہ مثبت اثرات پڑیں گے, اور ٹورزم کو بھی فروغ ہوگا. اور جو لوگوں کے ایک ذہن میں تھا کہ پاکستان میں آنے سے سیکیورٹی کنسرن ہے, وہ بھی ختم ہو چکی ہیں. کرکٹ کا جو میچ ہوا ہے اس میں ہمارے پروفیشنل ٹریننگ بھی ہوئی ہے. کرکٹ کے میچ کے دوران بہت سارے انٹرنیشنل وزٹرز آئے, انٹرنیشنل وزٹر کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. جو بلو بکس کے ساتھ ہمارے پروسیجرز ہیں ان کو ہم نے اڈاپٹ کیا. ان پروسیجر کے بارے میں بھی ہماری پولیس کو آگاہی ہوئی ہے, پروفیشنل گروتھ ہوئی ہے. جن پولیس افسران نے اس میں اچھا کام کیا ہے, انسپیکٹر جنرل کی طرف سے اور سی ایم صاحبہ کی طرف سے ان کی خدمات کو اکنالج کیا گیا اور تعریف کی گئی ہے. سب سے بڑھ کے یہ کہ ملتان کے عوام نے ان میچز کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہے, اور بہت بڑی پارٹیسپیشن تھی. ملتان جو ہے کرکٹ کے فینس کا گڑھ ہے, وہاں پہ ایک میلے کا سما تھا. میں امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح کے جو ایونٹس ہوں گے اس سے ملتان میں کھیلوں کے فروغ میں ایک مثبت رجحان پیدا ہوگا. اس کامیابی کے ساتھ جتنی بھی سسٹر ایجنسیز ہیں ان کا جو ہمارے ساتھ کوآپریشن ہے میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. جتنی بھی ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں انہیں بھرپور طریقے سے نہ صرف ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی, ان کے مین پاور نے بر وقت بہت ساری باتوں کی نشاندہی کی, جس سے سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں مدد ملی. عوام کا اور تاجر کمیونٹی کا جو تعاون تھا وہ ہمیں بڑا ہی اچھا ملا, اور انہوں نے تمام ایونٹس کے دوران ہمارے ساتھ تعاون کیا. اسی طرح ٹریفک پولیس نے اس دفعہ جو ڈائیورژن روٹس دیے تھے, جو روٹ سلیکٹ کیا تھا, اس کو عوام الناس کو بہت ہی کم مسائل کا سامنا کرنا پڑا. میں ٹریفک پولیس کو اور اسی طرح ملتان ریجن کے جو دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں ان کی جو پولیس نے ادھر کارکردگی کا مظاہرہ کیا, ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہمارے ساتھ ڈیوٹی کی, اس کو میں اکنالج کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں امید رکھتا ہوں کہ ملتان میں آئندہ بھی کرکٹ کے جو میچز ہوں گے اور ہمیں دوبارہ سے ایک بہترین سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا موقع دیا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19 اگست 2024 کو 11:45 پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اے ایس پی کاموکی کے آفس کے باہر, جہاں پر ایک نوجوان عبید الرحمان نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگائی, اور اس کو وہاں پر موجود پولیس افسران نے اور جتنا بھی عملہ اے ایس پی آفس میں موجود تھا انہوں نے اس کو بچانے کی پوری کوشش کی,
اس کے بعد جناح ہاسپٹل لاہور میں اس کا مکمل علاج بھی کروایا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ شخص 5 روز موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ اس سلسلے میں کل گجرانوالہ پولیس کی جانب سے ایک مقدمے کا اندراج کیا گیا، جس پر ہمارے میڈیا کے دوستوں کو کافی تحفظات اور اعتراضات تھے، جس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک آفیشیل ورژن دیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ پرچہ کیوں، کیسے اور کن حالات میں درج ہوا۔ اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں پولیس کی طرف سے کسی کے اوپر بھی کوئی دباؤ نہیں تھا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا اس کی فری رپورٹنگ کی گئی، جیسے میڈیا کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کو چلائے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ پولیس نے کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ اس خبر کو روکا جائے یا اس خبر کو ایسے چلایا جائے جیسے پولیس کہتی ہے۔ اب جب کہ یہ پرچہ درج ہوا تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ پرچہ مقتول عبید الرحمن کے بھائی کی مدعیت میں درج ہوا، اور عبید الرحمن کے بھائی نے یہ الزام لگایا اپنے اپلیکیشن میں، جس کی بعد میں گجرانوالہ پولیس نے انکوائری کی، تصدیق کی، اس کے بعد یہ پرچہ درج کیا۔ ہم نے CCTV فوٹیج، ہم نے CDR انالیسس اور ہم نے موقع کے جو گواہان تھے ان سے انکوائری کرنے کے بعد اس اپلیکیشن کے اوپر FIR کا اندراج کیا۔ یہ افسوسناک واقعے کی جو ابھی انیشیل انکوائری ہے، اس کے مطابق تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ عبید الرحمن کو اس بات کا رنج تھا کہ جو پرچہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون کے اغوا کا درج کروایا اپنے مخالفین پر، وہ یہ چاہتے تھے اور ان کی فیملی یہ چاہتی تھی کہ ان خواتین اور جتنے بھی مرد ملزمان ہم نے نامزد کیے ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور ان کو ہماری مرضی اور منشا کے مطابق گناہ گار قرار دیا جائے، جبکہ معروضی حالات اس کے بالکل برعکس تھے۔ ان کی سابقہ مقدمہ بازی، سابقہ دشمنی بھی چل رہی تھی، اور اسی سلسلے میں یہ چاہتے تھے کہ جو ملزمان ہیں ان کو اگینسٹ دا میرٹ جا کر ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، جبکہ پولیس نے صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تفتیش کی۔ اس چیز سے عبید الرحمن نے یہ احتجاج کا فیصلہ کیا، بلکہ احتجاج کے لیے اس کو چند لوگ ہیں جنہوں نے اکسایا، جس میں پرائیویٹ لوگ بھی شامل ہیں اور جس میں صحافی حضرات بھی، کچھ لوکل نمائندے شامل ہیں۔ ان لوگوں نے مکمل طور پر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ان لوگوں نے اس کو یہاں تک کہ جو مقتول ہے اس نے مرنے سے پہلے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اپنے چینل پہ چلائیے گا۔ ایک افسوسناک سی صورتحال ہے، اس میں انتہائی زخمی حالت میں وہ شخص یہ بیان دے رہا ہے کہ مجھے ایک شخص جس کا نام چاند مہر ہے، اس نے کہا کہ جی اگر آپ چاہتے ہو کہ پولیس آپ کی مرضی کے مطابق ملزمان کو، بے گناہ لوگوں کو چلان کر دے، اگر آپ چاہتے ہو کہ پولیس آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو گرفتار کرے، تو آپ کو یہ تھوڑا سا ایک جو سلسلہ ہے، سٹنٹ اس کو کہہ لیں، میڈیا سٹنٹ ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہم وہاں پر موجود ہوں گے، میں نے کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں پیسے بھی ادائیگی کرنے ہیں، مجھے 20,000 روپے بھی دے دیں، اور ہم آپ کو SDP آفس کے باہر جب آپ خود کو آگ لگائیں گے تو ہم فوری طور پہ ویڈیو آپ کی بنا کر آپ کو ریسکیو کر لیں گے۔ اس سے آپ کا کنٹینٹ بھی وائرل ہو جائے گا اور پولیس بھی آپ کے زیر دباؤ آ جائے گی، اور جیسے ہم پولیس کو کہیں گے پولیس ویسے کر لے گی۔ لیکن اس بدقسمت آدمی کو جس کی جان اس سارے سلسلے میں چلی گئی، اس کو شاید بدقسمت انسان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو آگ ہے یہ بڑی بے رحم چیز ہے، اور ایک دفعہ اگر آپ نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال لیا تو پھر آگ جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں کرتی۔ تو اس بیچارے بدقسمت آدمی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کو آگ جب لگی تو وہاں پر بجائے اس کو ریسکیو کرتے، جو لوگ فیسیلیٹیٹ کرنے اور جو لوگ یہ سارا ڈرامہ وہاں کرنے آئے تھے، بڑی بے رحمی کے ساتھ ویڈیو بناتے رہے، اور آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ASP آفس کا عملہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اس کی جان بچانے کی، اور جو لوگ یہ ڈرامہ کرنے آئے تھے ان کا تمام تر فوکس اس کی ویڈیو بنانے پہ ہے۔ تو ایک انسانیت سے گرا ہوا مظاہرہ آپ نے ان ویڈیوز میں خود ہی دیکھ لیا۔ اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں، اس میں کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ مزید جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی آن میرٹ اور حقائق کے مطابق جو انویسٹیگیشن ہے اس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں چونکہ یہ ایک ہائی لائٹڈ کیس ہے، ہمارے میڈیا کے دوست اس میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتے رہیں۔ 23/9/2024 کو ہمارے ایریا تھانہ مدینہ ٹاؤن کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک عورت ہے وکٹم، اس کا بھائی عدنان میرے پاس تھانے میں پیش ہوا۔
اس نے کہا کہ میری سسٹر جو ہے اس کے ساتھ یاسر سعید عرف شاکا جعلی پیر جو ہے وہ دم درود کے بہانے اس کو یہاں سے لے گیا اور گناہ میں لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی. ہمیں جیسی انفارمیشن موصول ہوتی ہے فوری طور ہم نے ایف آئی آر کا اندراج کیا, اپنی ٹیم تشکیل دی. ہماری ٹیم نے وکٹم کی پوائنٹیشن کے اوپر جا کے گورنا روڈ پہ تو اس نے دربار بنایا ہوا ہے, وہاں سے ملزم کو پکڑا, گرفتار کیا. اس کے بعد ہم نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. ملزم ہمارے پاس ہے, شامل تفتیش ہے, جو ہے انویسٹیگیشن وہ عمل میں لائی جا رہی ہے.